اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا صدق اللہ العظیم۔ آج کل ایک پوسٹ بہت تیزی سے فیس بک میں وائرل ہو رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ عقیدہ ہے عام طور سے کہ رزق اور موت کا خوف نہ کرو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ آئیے ہم اس پر کچھ قرآن کے آیات کی روشنی میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور برائے مہربانی اس پر بہت غور و فکر کیجیے، اور گھر میں جو قرآن پاک ہے اسے نکالیے اور اس پر جو آیت نمبر ہم دیں گے اس کو نوٹ کیجیے، اور اس کو پوری طرح سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ رزق کا مالک اللہ ہی ہے، اور ہے تو کس طرح ہے۔ سورہ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 132، نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، بے شک۔ سورہ عنکبوت نمبر 29 آیت نمبر 60، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے چلنے والے ہیں اس زمین پہ کہ نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، وہ خود اپنا رزق تیار نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، لے کر نہیں چل سکتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ رزق دیتا ہے اس کو اور تم کو بھی۔ یہ دو آیتیں ہو گئی۔ سورہ ہود نمبر 11 آیت نمبر 6، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا اس زمین پر مگر اللہ کے ذمہ ہے رزق اس کا۔ ہر ایک زمین پہ جتنے بھی چلنے والے چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے جانور جیسا بھی ہے چلنے والا، اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، بے شک ہے۔ اب آج کے فیلڈ لیول میں دیکھیے، آج ایک کرونا وائرس کی بیماری آ کر کے پوری دنیا کو اس طرح مصیبت میں ڈال رکھا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان میں لاک ڈاؤن ہے، بہت سارے مزدور بھائی ایسے پھنسے ہوئے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں اسے، اور اندیشہ ہے کہ کتنے لوگ مر جائیں گے۔ سرکار اس کے لیے الگ الگ مہم چلا رہے ہیں، الگ الگ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب اس وقت دیکھیے کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو کیوں ان لوگ مر رہا ہے بھوکے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ آواز نہیں اٹھا سکتا ہوں، یہ سوال نہیں اٹھانا چاہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ تو میں تو کافر ہو جاؤں گا۔ لیکن سوال جب تک کسی چیز پہ اٹھتا نہیں اس کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو آپ سوال اٹھائیے، حق ہے آپ کا سوال اٹھانے کا، چاہے کسی بھی مدعے پر ہو، تاکہ بات واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائے۔ تو آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب جو آیتیں ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کا ذمہ لیتا ہے، تو آج جو لوگ پریشان ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اس کا کیوں اپنی ذمہ داری سے اللہ پیچھے ہٹ گیا؟ یا یہ آیت جو ہے وہ کیسا ہے؟ کیونکہ اپنے جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ سورہ توبہ دیکھیں گے آیت نمبر 9 آیت نمبر 111، سورہ توبہ 9 نمبر سورہ آیت نمبر 111، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون شخص ہے ایسا جو اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہو؟ لا تخلف اللہ المیعاد، دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا اللہ اپنے وعدے کا خلاف کبھی نہیں کرتا۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آئیے اب آگے دوسرے اسٹیپ میں جاتے ہیں۔ یہ تو پہلی اسٹیپ شک پیدا کر دیا، اب سوال اٹھ گیا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کہ لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں اتنے، اللہ اپنی ذمہ داری سے کہاں گیا؟ تو ایک بات بہت غور سے سمجھیے گا، جب کوئی بھی حکومت کوئی اسکیم لاتا ہے، اس کا حکومت کا جب بھی کوئی کام ہونے کا ہوتا ہے تو خود حکومت اپنے ہاتھوں نہیں کرتا، اس کے لیے ایک
ٹیم بناتا ہے، ایک گروہ بناتا ہے، اور وہ گروہ اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ گروہ کام کرتا ہے۔ اس طرح یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے رزق، بے شک لے رکھا ہے، لیکن اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنی ایک گروہ بنایا، ایک ٹیم بنایا۔ اسی کے لیے انسان کی پیدائش ہوئی۔ سورہ ذریات 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیے ہم نے جن کو اور انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ انسان کی پیدائش کا وجہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے، اس کا کہا مانے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے انسان کا پیدا ہوا اور وہ اللہ کا گروہ میں آ جانا، ایمان والا ہو جانا یا اللہ کا گروہ میں ہو جانا، اس کا دوسرا کام ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پیدا ہوئے تو اسے اللہ کا گروہ میں آنا ہے، شامل ہونا ہے۔ 58 سورہ مجادلہ 58 آیت نمبر 22، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار ہو یہ گروہ جو اللہ کا ہے، یہی لوگ فلاحی کام کرنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو بنایا، انسان کے ہاتھوں ہونا ہے یہ کام، جتنے بھی ذمہ داریاں اللہ کی ہے وہ سب انسان کے ہاتھوں ہونا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیے، غور کیجیے۔ ہمیں اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا گروہ میں جوائن کرنا ہوگا، حزب اللہ بننا ہوگا، مجھے ایمان لانا ہوگا، اللہ کی باتوں کو عمل میں لانا ہوگا، کیونکہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرے ہاتھوں ہونا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9، قاتلہم یعذبہم اللہ، سورہ نمبر 9 کا آیت نمبر 14 ہے، آیت نمبر 14 ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 14، قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑو ان سے جو ظلم کر رہا ہے، ظلم کے خلاف تم لڑو ان سے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ عذاب کرے گا تمہارے ہاتھوں اس کو۔ تو کس کے ہاتھوں ہوگا؟ تمہارے ہاتھوں ہوگا اس کا کام۔ سمجھ گئے یہ بات؟ اس کو غور کیجئے گا کہ اللہ کا جو بھی اسکیم ہے دنیا میں، وہ انسان کو پیدا کیا ہے، وہ ایک گروہ بنایا اللہ تعالیٰ حزب اللہ، اور اس طرح سے اسی کے ہاتھوں یعنی انسان کے ہاتھوں ہی پورا کام انجام ہونا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، یہی ذرائع وسیلہ ہے کام کو پورا ہونے کا، اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کرے گا۔ اب جو لوگ اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس طریقے پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کے لیے چلیے آگے آیت لے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 47، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو، جو لوگ اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھے، اس طرح کے عقائد نہیں رکھتے، اس طرح کے سمجھ نہیں رکھتے، انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو وہ چیز جو دیا ہے تم کو اللہ نے، کھلاؤ لوگوں کو، آج لوگ بھوکے ہیں اسے کھانا دو، تم پہنچاؤ اس تک کے۔ قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو اس کانسیپٹ سے انکار کرنے والے ہیں، ایسے عقائد نہیں رکھنے والے ہیں، والذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اس باتوں پر یقین کیے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھانا کھلائیں اس کو؟ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، کیونکہ رزق کا مالک تو اللہ ہے، وہ کھلا دے گا اپنے بندوں کو، میں کیوں کھلاؤں؟ یہ بات کہہ دیا اس نے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم مگر کھلی ہوئی گمراہی میں، بالکل واضح گمراہی میں ہو، بھٹکے ہوئے ہو۔
کیونکہ اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام جو زمین پہ ہو رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا، اس کے لیے ذرائع ہے۔ نحن خلقناکم، کہا تھا ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا، صحیح میں پیدا کیا، لیکن کیا ڈائریکٹ پیدا کر دیا؟ یا اس کے لیے ذرائع ہے، ماں باپ، عورت مرد ذرائع ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو جو نہیں سمجھ رہا ہے وہ اسے کہا جا رہا کھلی گمراہی میں ہے۔ اب آئیے اس گمراہی کے سبب جہنم میں چلا جائے گا انسان۔ سورہ مدثر 74 نمبر ہے، آیت نمبر 42 سے 44۔ جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو اسے پوچھا جائے گا ما سالکم فی سقر، کیا چیز لے جا رہی ہے تمہیں دوزخ میں، کس جرم میں جا رہے ہو یہ دوزخ؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے نہ تھے ہم نمازیوں سے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ تھے ہم کھانا کھلاتے مسکینوں کو۔ ہم یہی عقیدہ رکھنے والے تھے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کھلا دے گا، ہم نہیں کھلاتے تھے کھانا۔ اس عقیدے کے بنیاد پر وہ جہنم میں جایا جا رہا۔ اب آئیے ایک آیت اور، سورہ ماؤن 107، اس آیت کے شروع سے لے کر کے بہت 3 آیت دیکھیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اس دین کو؟ عملی طور پر، عقیدت کے طور پر تو اس کو مان ہی رہے ہیں اسلام کو، لیکن عملی طور پر تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں وہ۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، بس وہ شخص جو دھکا دے رہا ہے یتیموں کو۔ مسلمان تو ہے، ایمان لائے ہوئے، لیکن اس نے تکذیب کر رہا دین کا، دھکا دے رہا۔ آج دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے اگر آ رہا ہے کہ بھائی ہمارا کام دھندا بند ہو گیا، آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ میرا ہیلپ کریں، آپ مجھے مدد کیجئے، کھانے کے لیے دیجئے۔ اچھا عزت دار انسان بھی آج مسکین ہو گیا ہے، اب کون اس کو دیکھے گا؟ اللہ تو ڈائریکٹ کرنے آئے گا نہیں، اس کا ذرائع ہم ہی ہیں، ہم انسان ہی ہیں۔ تو فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ دھکا دے رہا ہے یتیم کو۔ یتیم کے معنی صرف جس کا ماں باپ مر گیا وہی نہیں، یتیم کے معنی بے سہارا ہوتے ہیں۔ جو بے سہارا لوگ ہو گئے اسے دھکے دے رہے ہیں، دھتکار دے رہے ہیں، جاؤ بھائی ہمیں نہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور رغبت نہیں دلاتے، اکساتے نہیں، موٹیویٹ نہیں کرتے انسان کو کھانا کھلانے غریبوں کا۔ رغبت دلانا ہے، ولا یحض، رغبت دلانا، اور نہیں رغبت دلاتے۔ تو کون رغبت نہیں دلاتے؟ جو اس دین کا تکذیب کر رہے ہیں، اسے رغبت دلانا ہے لوگوں کو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ڈائریکٹ کھانا کھلانے کے لیے نہیں آئے گا، اس کے ذرائع تم ہی ہو۔ آج کوئی بھوکا ہے تو تمہارے پاس جو ہے وہ لے جا کر دو اسے کھانے کے لیے، اس کی بھی زندگی کو بچاؤ اور خود کو بھی بچو۔ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ولا یحض علی طعام المسکین کیوں نہیں رغبت دلاتے کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو؟ جس طرح ہمیں نماز کے لیے رغبت دلاتے ہیں، بھائی آپ نماز پڑھیے، نماز اللہ کے بہت محبوب عبادت ہے، آنکھوں کی نور ہے، معراج المومنین ہے، جنت کی دروازہ ہے، یہ رغبت دلانا ہے۔ اسی طرح جیسے دوسری طرح روزہ کے ہم رغبت دلاتے ہیں کہ اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے روزہ، روزہ رکھیے، روزہ رکھنے سے انسان کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے جو ہے سائنٹیفکٹ فائدے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، انسان کو اپنے آپ میں کنٹرول کرنے کا ایک بہت اچھا ذرائع ہے روزہ ہے۔ اسی طرح سے اس کے بھی ہمیں رغبت دلایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج کے ٹائم میں یہ بہت ضروری ہے، چاہے جو بھی ہو مسکین، جس قوم کا ہو، جس مذہب کا ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں سے برائے مہربانی ان لوگوں کی مدد کیجیے جو آج کے ٹائم میں فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔
یہ نہیں عقیدہ رکھیے کہ سب کا رزق دینے والا اللہ ہے، وہ چھوڑ دیں اس کے اوپر. دینے والا تو اللہ ہی ہے، کیونکہ آسمان سے بارش وہی برساتا، سورج کی روشنی وہی دیتا، زمین کے اندر جو چاہیے وہ وہی دیتا، ساری چیزیں تو ہے اسی کی. لیکن ہم انسان ایک ذریعہ ہے. اس بات کو اچھا سے سمجھیے کہ ہمارے ہاتھوں ہی پورا ہوگا، نہیں تو اگر ایسے ہی عقیدے رکھیں گے تو بیچارے کتنے اور لوگ مر جائیں گے. اس لیے برائے مہربانی پر عمل کریں، اور جتنے بھی اپنے اپنے علاقے میں جو غریب ہیں اسے کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے سہارا دے کر کے اس کی زندگی کو بھی بچائیے اور زندگی کو آگے لے جائیے. دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس پریشانی سے جب نکل جائیں گے تو پھر سے بہتر ہو جائیں گے. جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ خرچ اگر کر بھی دیتے ہیں پھر آ جائے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں ایک آیت ہے، نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان. نیکی آپ کریں گے تو اس کا بدلہ صرف نیکی ہی ملے گا آپ کو. اسی کے ساتھ ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، اور اگر یہ بات آپ کو اچھا لگے اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو تو آپ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. واخر دعوانا